بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید بلال حسین بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ بعض اوقات ہم یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آج ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں، ہر آدمی گوگل کا محتاج ہو گیا، ہر آدمی اتنا سمجھدار ہو گیا، وہ کہتے مجھے کوئی سمجھائے ہی نہ، میں سمجھایا، یا مجھ میں جو علم ہے وہ کسی میں علم ہے ہی نہیں۔ تو میں کچھ دن پہلے سفر کر رہا تھا اپنی کار کے اندر، تو سورۃ نمل کا ذکر آیا، تو اس کے اندر ترجمہ جب میں سن رہا تھا تو یقین مانیں بڑی عجیب سی باتیں میں نے محسوس کی، اور میں نے کہا کمال ہے، اللہ نے سورۃ نمل اگر دی، ایک چیونٹی کا ذکر کیا تو کیسے کر دیا، اور جب تک یہ قرآن رہے گا اس کا ذکر رہے گا، تو چیونٹی نے آخر کیا کیا۔ اور ویسے بھی اس چیونٹی کے بارے میں ہم اکثر یہ بات ہماری دماغ میں آتی، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ کیا کر سکتی ہے؟ لیکن میرا تعلق ایگریکلچر سے بھی ہے، چونکہ میرا تعلق ایگریکلچر سے ہے اس لحاظ سے ہم انسیکٹ پیسٹ کے بارے میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا میں نے اس چیونٹی کے بارے میں تھوڑا سا علم لیا، تو کیا کمال کا اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو علم دیا کہ آپ یوں دیکھیں کہ جب چیونٹی زمین پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم سے یا ہمارے ریڈاروں سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر سے بارش آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، حتیٰ کہ اوپر بادل بنے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ چیونٹی سکون سے چلتی پھرتی ہے باہر، سمجھو بارش نہیں ہوگی۔ کمال نہیں، اللہ نے کیا علم دیا اسے۔ اور اگر چیونٹی کو اضطراری کیفیت میں دیکھو تو بے شک آپ کو محسوس ہو کہ بارش نہیں ہونے والی تو ہو جائے گی، اللہ نے اسے براہ راست وہ علم دیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کمال اس بات کا ہے کہ وہ ایک دانہ جو گندم کا دانہ ہے، وہ جہاں پڑے ہوتے ہیں دانے، وہاں سے دانہ لے کے جاتی ہے، ایک دانہ اسے ایک سیزن کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ کھاتی نہیں ہے، اس کو چاٹتی ہے، ایک چیونٹی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جب دانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں جا کے رکھتے ہیں، آپ خود اس دانے کو ذرا مٹی میں ذرا رکھیں، وہ اس میں اگائے گا، اگر وہ اگائے گا دانا تو ختم ہو گیا۔ تو یہ بیچاری چیونٹی کہاں دانے لے کے جا رہی ہے؟ جہاں پہ دانے اگتے نہیں ہیں، وہ اگتا نہیں ہے، اس کے لیے کون سا وہ سٹور بناتی ہے؟ کبھی سوچا؟ کمال اس بات کا ہے کہ اگر وہ زمین میں چلا جائے تو وہ اگ کے ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس طرح رکھا جائے ثابت تو اس کو کھپرا لگ جائے گا، یعنی کیڑا لگ جائے گا۔ اکثر آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر گندم کو رکھتے ہیں، بڑے بڑے گوداموں کے اندر گندم میں رکھتے ہیں، تو کون سی ہم پیسٹی سائیڈ کی گولیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو کھپرا نہ لگے۔ تو یہ جو چیونٹی لے کے جا رہی ہے دانے، یہ کون سا انسیکٹی سائیڈ استعمال کرتی ہے؟ نہیں، جب یہ وہاں اپنی جگہ جا کے رکھتی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جب دو حصوں میں یہ تقسیم ہو جاتا ہے، نہ اسے کیڑا لگتا ہے، نہ یہ زمین سے اگتا ہے، کمال کی بات ہے، اور وہ کھاتی رہتی ہے۔ تو اس جگہ کس جگہ پہ دانے ہیں اور کہاں لے کے جانا ہے، یہ ان میں بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر دیکھتا ہے، وہ جا کے کہ یہاں دانا ہے، اور پھر وہ آ کے جب واپس آتا ہے تو اپنے منہ سے ایک تھوڑا سا لعاب پھینکتے آتا ہے، اور وہ اپنی کمیونٹی تک آتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ جائیں وہاں پہ دانے پڑے ہیں اور جا کے دانا لے کے آئیں۔ تو لیڈر آگے ہے، اور جتنی بھی چیونٹیاں ہیں
یہ بالکل اسی طرح سے اسی لائن کے اندر جائیں گی اور اسی لائن کے اندر سے آتی جائیں گی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی اس کے آگے جو لائن کو کوئی ہاتھ سے کاٹ دے، کسی وجہ سے راستہ ختم ہو جائے لعاب والا، تو لیڈر کیا کہتا ہے کہ یعنی وہ جو آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چونٹیاں ہیں، وہاں آگے نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ اسے کہتے اگر ہم نے اب اپنے لیڈر کے لعاب سے ہٹی تو بھٹک جائیں گے۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ ایک چونٹی جو اتنی چھوٹی، اللہ نے اسے بغیر لیڈر کے نہیں رکھا، وہ اتنی بڑی انسانیت جو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے، یہ بغیر لیڈر کے ہوگی۔ اور یہ میرے لیڈر ہیں، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات، 1,24,000 پیغمبروں کے بڑے پیغمبر، جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا، جو آنے والی چیزیں بھی جانتے تھے اور جو پچھلی تھی وہ بھی جانتے تھے۔ ان کی اسوہ حسنہ کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے ان کی زندگی کو نہ اپنایا تو یہاں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ دیکھیں، اس دنیا کی ناکامی تو برداشت ہو جائے گی، لیکن آخرت کی ناکامی کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ آج کے اس ویلاگ میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بغیر لیڈر کے نہیں ہیں، ہم کسی گوگل کے محتاج نہیں ہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں۔ قرآن ہمیں جو بتا رہا ہے ہم اس کے مطابق چلیں۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اس معاشرے کو اوپر لے جائیں، ورنہ جس حالت میں آج یہ معاشرہ گیا کھڑا ہے، چاہے وہ ہمارا سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارا گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے اپنے باہر کے کاموں کے حساب سے ہو، ہم انتہائی انحطاط کی پوزیشن میں ہیں۔ ہمارا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر ہیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اس سے ہٹ کے ہماری ناکامی، یہاں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی 100% ہے۔ صدق اللہ عظیم۔